نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 چھٹا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے تم لوگوں پر اپنے گھر کا حج واجب کیا جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف بےتابی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، اور ویسا ہی انس رکھتے ہیں جیسا کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے اعتراف کی نشانی قرار دیا۔ اس نے اپنی مخلوقات میں سے سننے والے لوگوں کو چن لیا جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء علیہم السلام کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدے حاصل کر رہے ہیں اور مغفرت کی وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے۔ تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالی عالمین سے بے نیاز ہے۔ ومنها في ذكر الحج. وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائذين حرما، فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.